بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن المجید: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم: من وجد ساعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ بزرگان محترم اور عزیزان گرامی، آج کا مبارک دن عید الاضحیٰ کا مبارک دن ہے۔ یہ مبارک دن خوشیوں و مسرتوں کا پیغام لاتا ہے، اور اس مبارک دن سے ایک مقصود یہ بھی ہے سارے عالم انسانیت کو پیغام دیا جائے کہ اسلام نام ہے محبت و فدائیت کا، تسلیم و رضا کا، خود سپردگی و جانثاری کا۔ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل علیہ السلام کی زندگی کا بغور مطالعہ کیا جائے تو ان کی زندگی اس کی مکمل آئینہ دار ہے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اہل ایمان کو ہدایت دی ہے کہ تمہارے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھ جو ان کے شریک کار ہیں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، اسوہ ہے۔ ناظرین محترم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت سیدنا ابراہیم خلیل علیہ السلام کو اپنا محبوب بنایا اور اپنا خلیل اور دوست بنایا۔ اسی لیے ان کا لقب ہے خلیل اللہ، اللہ کے دوست، اللہ کے دوست، اللہ کے دوست۔ ظاہر ہے جو بھی آپ کی اتباع و پیروی میں امتحان و آزمائش کی منزلوں سے گزر کر اسلام پر ثابت قدم رہے گا، انشاءاللہ العزیز وہ بھی اللہ کا دوست بن جائے گا، اللہ کا خلیل بن جائے گا۔ عید الاضحیٰ کا مبارک دن ہے۔ عالم اسلام کو مبارکباد دیتے ہیں کہ ہماری اس مبارکبادی کو قبول و منظور فرمائے۔ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل علیہ السلام جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا محبوب اور نیک بندے گزرے ہیں اور ایک بہت بڑے پیغمبر گزرے ہیں، یہ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ جد امجد ہیں، ہم سب کے بھی جد امجد ہیں۔ آپ کی پوری زندگی امتحان و آزمائشوں میں گھری رہی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے: وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ۔ ہم نے ابراہیم علیہ السلام سے آزمائشیں لی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے ان سے آزمائش لی ہے، ان کے رب نے آزمائش لی ہے چند کلمات سے، فَأَتَمَّهُنَّ، انہوں نے ان آزمائش میں کامیاب ہو کر ایک تاریخ رقم کی ہے اور ان کو انہوں نے پورا کیا ہے۔ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل علیہ السلام نے جس ماحول میں آنکھ کھولی تھی وہ کفر و شرک کا ماحول تھا، ظلم و جور کا ماحول تھا، جہاں نمرود نے اپنی خدائی کا دعویٰ کر رکھا تھا اور سب لوگوں سے سب کو پیغام دے رہا تھا کہ اس کے آگے سجدریز ہوں، اس کی عبادت کریں اور اس کے احکام کی تعمیل کریں۔ ایسے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت سیدنا ابراہیم خلیل علیہ السلام کو نبی بنا کر مبعوث فرمایا، اور آپ کی پرورش جس گھرانے میں ہوئی ہے وہ بھی شرک و کفر کا ماحول تھا، لیکن ایسے میں آپ نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت حاصل کی، کائنات عالم میں غور و فکر کیا، چاند و سورج کا نظارہ کیا، ستاروں کو چمکتا دیکھا، اور کچھ دیر کے لیے وہاں سے نتیجہ اخذ کیا کہ یہ ڈوبنے والے ہیں، یہ غروب ہونے والے ہیں، یہ خدا نہیں ہو سکتے، اللہ نہیں ہو سکتے۔ اس لیے ان کی زبان سے گویا کلمات نکل گئے: انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ یقیناً میں اس ذات کی طرف متوجہ ہو جاتا ہوں جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا ہے، زمینوں و آسمانوں کو پیدا اسی نے کیا ہے، اور میں پوری طرح ایک سوئی کے ساتھ اس کی طرف متوجہ ہو جاتا ہوں اور میں اس کی ذات میں کسی کو شریک نہیں کرتا۔ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل علیہ السلام کی اتباع و پیروی کا نام یہی ہے کہ ہم اسی راستے پر چل کر ان نقوش کو دنیا کے سامنے پیش کریں، اور ساری کائنات اگر ہماری مخالف ہو جاتی ہے اور ہماری کو تکلیف پہنچانے کے لیے کمر بستہ ہو جاتی ہے، اس کی ساری منصوبہ بندی ہم کو ملیامت کرنے پر ہوتی ہے،
تب بھی ہم کو رنجیدہ و غمگین نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ کبھی بھی راہ حق میں نکلنے والوں کے سامنے پھولوں کی سیج نہیں بچھائی گئی ہے۔ ہاں یہ ضرور ہوا ہے کہ ان کی راہوں میں کانٹے بکھیرے گئے ہیں تاکہ وہ لہو لہان ہو جائیں اور راہ حق پر چلنے سے خود بھی باز آ جائیں اور دوسروں کو بھی اس راہ دکھانے سے بھی اپنے آپ کو بچائیں۔ ناظرین گرامی، سیدنا ابراہیم خلیل علیہ السلام کی جو اتباع و پیروی ہے وہ یہی ہے کہ ہم اس راستے پر چلیں جہاں ہمارے ساتھ آزمائشیں آ سکتی ہیں اور ہم کو امتحان و آزمائش کی منزل سے گزرنا پڑ سکتا ہے، لیکن ایسے تمام حالات میں ہم پورے اسلامی احکام پر کاربند رہیں اور اس پیغام کو دنیا میں عام کرتے ہوئے اپنی زندگی اس کام کے لیے وقف کر دیں۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اگر آپ حقیقی معنی میں ایمان والے بن جاؤ گے اور ابراہیم علیہ السلام نے جو کردار پیش کیا ہے وہ کردار پیش کرنے لگ جاؤ گے کہ تم ہی سربلند رہو گے، تم ہی کامیاب رہو گے، بشرطے کہ تم ایمان کے تقاضوں کو پورا کرو، ایمان کی نعمت سے سرشار رہو اور ایمان کے تقاضوں کو پورا کرو۔ علامہ اقبال نے بہت اس کی اچھی منظر کشی کی ہے۔ آج بھی ہو جو ابراہیم سا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا۔ چنانچہ سیدنا ابراہیم خلیل علیہ السلام اس راہ پر چل پڑے تھے تو ان کے راہوں میں بھی کوئی پھولوں کی سیج نہیں بچھائی گئی تھی، ان کو بھی ظلم و ستم کی بھٹی سے گزارا گیا، یہاں تک یہ پیغام نمرود تک پہنچ گیا، اس کے مصاحبین تک پہنچ گیا اور سارے عالم میں یہ پیغام نشر ہو گیا، توحید کا پیغام۔ تو نمرود نے فیصلہ کر لیا کہ ابراہیم اب اس سے باز آنے والے نہیں ہیں، لہٰذا ان کے لیے آگ دہکائی جائے اور ان کو اس میں جھونک دیا جائے۔ چنانچہ نمرود نے اپنی کوششوں سے کاوشوں سے ایک بہت بڑی آگ دہکائی، ایسی بڑی آگ کہ اس میں اگر کئی بستیوں کو اگر ان کے اطراف جلائی جاتی تو اس میں بھسم ہو جاتے، جل کر خاکستر ہو جاتے، لیکن اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیے کہ جب وہ آگ میں جھونکے گئے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس آگ کو گل و گلزار بنا دیا، اور اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا آگ کو، یا نار کونی بردا و سلام علی ابراہیم، اے آگ تو ابراہیم پر بالکل ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا۔ اس کے بعد وہ آگ ظاہر ہے کیسے جلاتی، وہ تو آگ نہیں بلکہ گل و گلزار بن گئی، اور اس طرح ان کے لیے راحت کا پیغام اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے عطا فرمایا اور اس معجزے کو سارے عالم کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا دیا۔ الحمدللہ کئی وہ جو گمراہی کا شکار تھے انہوں نے اپنی جان پر کھیل کر اور جان کی قربانی دے کر اس پیغام کو قبول کیا اور ابراہیم علیہ السلام کے راستے پر چل پڑے۔ ناظرین گرامی، ظاہر ہے اب جو حالات ہمارے سامنے ہیں وہ اس وقت بڑے امتحان و آزمائش کے ہیں، کٹھن مراحل ہیں۔ اپنے ایمان کو سالم رکھ کر سلامت رکھ کر آگے بڑھنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ موجودہ حالات میں جبکہ نفرت کی دیواریں کھڑی کی جا رہی ہیں، الفت و محبت کو ملیا میٹ کیا جا رہا ہے، پیغام حق کو روندا جا رہا ہے، ایسے ماحول میں اگر ہم آگے بڑھیں گے تو ظاہر ہے ہم کو امتحان و آزمائش سے گزرنا پڑے گا، اور اگر ایسا امتحان و آزمائش سے گزرنا پڑتا ہو تب بھی ہمارا ایمان کا تقاضا یہی ہے کہ ہم اس کو قبول کریں، بشر و چشم اس کو تسلیم کر لیں اور اس راستے پر چل پڑیں، اور اگر کوئی تکلیف و غضن پہنچائی جاتی ہے اس کو بھی بخوشی قبول کر لیں۔ اسی علامہ اقبال نے کہا ہے، آگ ہے اولاد ابراہیم ہے نمرود ہے، کیا کسی کو پھر کسی کا امتحان مقصود ہے۔ ظاہر ہے اس وقت آزمائش کی گھڑیاں آ گئی ہیں، ہم کو بہت متوجہ ہو جانا چاہیے، اپنی اصلاح بھی کر لینی چاہیے، اپنے آپ کو ایک اسلام کا عملی پیکر بنا کر دنیا کے سامنے پیش کرنا چاہیے۔ اس طرح دنیا انسانیت کو پیغام دینے کی ضرورت ہے کہ سارے بندے اللہ تعالیٰ پر ایمان لائیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت سے اپنے قلوب کو سرشار رکھیں، کیونکہ وہی ہمارا خالق ہے، وہی ہمارا مالک ہے، وہی پالنہار ہے، وہی ساری کائنات کے نظام کو بنانے والا ہے اور ساری کائنات کے نظام کو ہماری خدمت پر معمور کرنے والا ہے۔ اس کا شکرانہ یہی ہے کہ اس کو تسلیم کیا جائے، اس کی معرفت حاصل کی جائے اور پھر اس کی عبادت بجا لائی جائے، اس کے احکام کی تعمیل کی جائے، اور اس طرح ہم کو ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنی چاہیے۔ یہی وہ ایک راستہ ہے جس سے ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کر سکتے ہیں، خوش کر سکتے ہیں۔ ایسے میں یہ جو امتحان آئیں گے ظاہر ہے یہ ضرور آ کر رہیں گے۔ یہ تو وہ مسئلہ ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے ساتھ خاص ہے،
یہ ایسا امتحان ہے، یہ ایسی آزمائش ہے جس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام اکیلے ہی جھیلتے رہے ہیں، لیکن حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام جو آپ کے فرزند جلیل ہیں، ان کے ساتھ بھی یہ عظیم واقعہ پیش آیا کہ ان کو ایک عظیم امتحان سے گزارا گیا۔ آپ جانتے ہیں حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی عمر 92 سال کی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں ربی حب لی من الصالحین، پروردگارا مجھے نیکوکار اولاد عطا فرما دیجیے۔ فبشرناہ بغلام حلیم، اللہ تعالیٰ ان کو خوشخبری سناتے ہیں کہ حلیم اور بردبار بچے کی۔ ظاہر ہے یہ اولاد اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی، اور وہ اولاد کون تھی؟ وہ حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ظاہر ضعیفی کا سہارا تھے، اپنے ماں باپ کے لیے ان کی تمناؤں اور آرزوؤں کی تکمیل کا خواب تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک اور امتحان سے ان کو گزارا۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا، انی ارا فی المنام انی اذبحک، اے بیٹے، اے میرے پیارے بیٹے، اے میرے لخت جگر، اے میرے نور نظر، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تم کو ذبح کر رہا ہوں، اللہ کی راہ میں قربان کر رہا ہوں، اللہ کی راہ میں تم کو شہید کر رہا ہوں۔ انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى فانظر ماذا ترى، اے پیارے بیٹے کہو تمہاری کیا رائے ہے، تم کیا چاہتے ہو؟ ظاہر ہے یہ بیٹے بھی پیغمبر ہونے والے پیغمبر، اللہ نے ان کو بھی نبی اور رسول بنایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اللہ کے نبی اور رسول، اللہ کے دوست ہیں۔ اسماعیل علیہ السلام ذبیح اللہ ہیں، اللہ کے راہ میں ذبح ہونے کو قبول کر لینے والے ہیں۔ ایسے نیکوکار بندوں سے امتحان لیا جا رہا ہے، لیکن قربان جائیے اس امتحان میں وہ دونوں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ جب اپنے بیٹے سے وہ یہ مشورہ چاہتے ہیں تو ان کے بیٹے کوئی اعتراض نہیں کرتے، ان کی زبان سے کلمات نہیں نکلتے کہ اے میرے پیارے ابا، اپنے پیارے بیٹے کے گلے پر آپ حلقوں پر چھری کیسے چلائیں گے؟ میں تو بہت دعاؤں، تمناؤں اور آرزوؤں کے بعد آپ کی گود میں آیا ہوں، آپ مجھے صفحہ ہستی سے کیسے مٹا دیں گے؟ کیسے میری جان آفری کے مجھے سپرد کرنے پر مجبور کر دیں گے؟ ایسا کچھ انہوں نے نہیں کہا، بلکہ سر تسلیم خم کر کے صرف ایک ہی بات کہی ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے وہ کر گزریے۔ ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، مجھ کو آپ صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ فانظر ماذا ترى قال یا ابت افعل ما تؤمر، اے میارے پیارے ابا جان، جو حکم آپ کو دیا گیا ہے وہ کر گزریے۔ ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ ناظرین گرامی، حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام ذبح ہونے کے لیے تیار ہو گئے، اور جب وہ اپنے صاحبزادے کو لے کر چل رہے تھے، 3 مقامات ایسے ہیں جہاں شیطان نے ان کو بہکانا چاہا اور ان کو راہ حق سے ہٹانا چاہا، ان کو اس بات کی طرف راغب کرنا چاہا کہ ابراہیم، خواب کی باتیں بھی کہیں قابل اعتبار ہوتی ہیں، تم کیسے اس خواب کو سچا سمجھ رہے ہو اور کیسے اپنے لخت جگر کو اللہ کی بارگاہ میں قربان کرنے کے تیار ہو گئے ہو؟ ظاہر ہے یہ شیطان کا بہکاوا تھا، اس میں پیغمبر اسلام علیہ السلام کیسے آ سکتے تھے، اللہ کے خلیل کیسے آ سکتے تھے؟ انہوں نے اس وقت کنکریاں اٹھائی اور اس کی طرف پھینکی 7 کنکریاں۔ ظاہر ہے یہ وہ مقام ہے، اب حجاج کرام وہاں جمرات کی رمی کرتے ہیں، یعنی علامتی طور پر شیطان پر رمی کی جاتی ہے۔ دوسرے مقام پر بھی اس نے بہکانے کی کوشش کی جہاں جمرہ وسطیٰ ہے، وہاں بھی انہوں نے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر اس پر کنکریاں پھینکی۔ ظاہر ہے جو اس کے جو خواب تھے وہ چکنا چور ہو گئے، اور پھر اس نے ہمت نہیں ہاری۔ پھر آخری مرحلے میں جہاں تیسرا جمرہ ہے وہاں بھی آ کر ابراہیم علیہ السلام کو راہ حق سے ہٹانا چاہا، وہاں بھی انہوں نے کنکریاں ماری، اللہ تعالیٰ کا نام لے کر اس کی بڑائی کی بجائے کا اظہار کر کے بسم اللہ اللہ اکبر۔ ظاہر ہے یہ ایسا منظر تھا جو شاید باید ہی کسی کو متزلزل نہ کرتا، لیکن سیدنا ابراہیم خلیل علیہ السلام کے قدوم میمنۃ النجوم میں کوئی تزلزل نہیں آیا، بس وہ اللہ کے راستے میں اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے آگے چلتے رہے، یہاں تک کہ قربان گاہ پہنچ گئے، اور پھر اس خواب کی تکمیل کے لیے بیٹے اسماعیل کو وہاں لٹا دیا، اور بیٹے نے کہا پیارے ابا جان، آپ جب مجھے ذبح کریں گے کہیں ایسا نہ ہو کہ شفقت بدری غالب ہو جائے، لہذا مجھے الٹے لٹا دیجئے اور اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لیجئے اور مجھے فوری ذبح کر دیجئے۔ ناظرین گرامی، اللہ تعالیٰ کی رحمت کو جوش آ گیا، چونکہ اللہ تعالیٰ کو منظور یہ نہیں تھا کہ ذبیح اللہ کی قربانی ہو جائے،
یا اسماعیل علیہ السلام ذبح کر دیے جائیں۔ اللہ کو منظور تھا دونوں سے امتحان لینا، چنانچہ فرشتے جو آسمانوں پر ہیں وہ بہت حیرت و استعجاب سے ایسے موقع پر بڑے ششدر رہ گئے کہ یہ منظر کبھی دنیا میں دیکھا ہی نہیں گیا ہے، آج یہ کیا بات ہے کہ یہ منظر ہم کو نظر آ رہا ہے۔ اسی لیے انہوں نے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کی صدائیں بلند کی۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس موقع پر اللہ کی کبریائی بیان کی، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ ابراہیم علیہ السلام کے اس کلمات کے اعادے کے بعد اسماعیل علیہ السلام کہاں پیچھے رہنے والے تھے، وہ بھی ذبح ہوتے ہوتے اللہ تعالیٰ کی بڑائی کی بجائے بیان کرنے لگے، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ ناظرین گرامی، یہ کلمات اللہ کو ایسے پسند آ گئے کہ آج ہم ایام تشریق میں ہر نماز کے بعد ان مبارک کلمات کا اعادہ کرتے ہیں۔ 9 ذی الحجہ کی فجر سے 13 ذی الحجہ کی عصر تک ان کا ورد کیا جاتا ہے۔ ہر نماز کے بعد ایک مرتبہ اس تکبیر کا ادا کرنا واجب ہے، خواہ وہ گھر میں نماز پڑھی جا رہی ہو، جماعت سے نماز پڑھی جا رہی ہو، خواہ مرد حضرات نماز پڑھ رہے ہوں، خواتین نماز پڑھ رہے ہوں، سب کے لیے یہ ہدایت ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی کبریائی بڑائی ویسے بیان کریں جیسے کہ فرشتوں نے بیان کی تھی، ویسے بیان کریں جیسے ابراہیم علیہ السلام نے بیان کی تھی، ویسے بیان کریں جیسے اسماعیل علیہ السلام نے بیان کی تھی۔ تو یہ وہ مبارک کلمات ہیں جن کا ہم ایام تشریق میں اعادہ کرتے ہیں، بار بار تذکرہ کرتے ہیں، تکرار کرتے ہیں۔ افضل ہے کہ سارے عشرے میں ان کلمات کا اعادہ کیا جائے، اور زندگی تمام جب بھی صبح و شام چلتے پھرتے سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے اللہ کی کبریائی بڑائی بیان کرنا ہو تو ان کلمات کا سہارا لے کر اللہ کی کبریائی اس کی بڑائی بیان کی جا سکتی ہے۔ ناظرین گرامی، حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو چونکہ ذبح کرنا مقصود نہیں تھا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آسمان سے دمبا جبریل امین علیہ السلام کے ذریعے سے روانہ کر دیا۔ چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آنکھوں پر پٹی بندھی تھی، جب انہوں نے اپنی چھری اس کے حلقوم پر رکھی تو وہ ظاہر ہے اسماعیل ذبیح اللہ نہیں تھے بلکہ یہ جنت سے لایا ہوا دمبا تھا۔ ویسے ہی الحمدللہ ذبح کرتے ہوئے بسم اللہ واللہ اکبر کہہ کر وہ ذبح ہو گیا۔ جب آنکھ کی پٹی کھلی تو پتہ چلا کہ وہاں تو حضرت اسماعیل علیہ السلام صحیح و سالم موجود ہیں، اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ وہیں ایک دمبا قربان ہو چکا ہے۔ اس قربانی کے واقعے کو اللہ تعالیٰ نے یادگار بنا دیا قیامت تک لے آنے والے ساری انسانیت کے لیے۔ اسی واقعے کا اعادہ ہر سال مسلمان اہل اسلام عید الاضحیٰ کے دن کرتے ہیں۔ عید الاضحیٰ کے دوسرے اور تیسرے دن بھی یہ وجوب ادا کرتے ہیں، قربانی جواب کی جاتی ہے۔ ظاہر قربانی کا ایک مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی اس کی رضا کے لیے، جیسے ابراہیم علیہ السلام نے قربانی کا نذرانہ پیش کیا ہے، ہم بھی اپنے محبوب مال محبوب متاع ہمارے پاس موجود ہو تو اس سے جانور خرید کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قربانی دیں اور اس سنت کو جاری و ساری رکھیں اور ہمیشہ اس سنت کے ذریعے سے انسانیت تک پیغام پہنچائیں کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے آگے اپنے آپ کو بچھا دینا، اس کے احکام کی تعمیل میں اپنے آپ کو قربان کر دینا، اس کی احکام کی تعمیل میں اگر ہماری جان جاتی ہو تو اپنی جان آفری کو سپرد کر دینا، نہ صرف اپنی جان بلکہ اپنے آل و اولاد کی جان بھی اللہ تعالیٰ کے دربار میں نذرانہ پیش کرنے کا موقع آ جائے تو اس سے بھی ہم دریغ نہیں کرنا۔ ظاہر یہ وہ پیغام ہے جو مسلمانوں کے لیے بھی ہے اور سارے اہل اسلام کے لیے بھی ہے اور ساری انسانیت کے لیے بھی ہے کہ وہ ایمان کی معرفت حاصل کریں، اپنے خالق و مالک کی معرفت حاصل کر کے اسلام کے سایہ رحمت میں جگہ پائیں اور اس حکم کی تعمیل کرتے رہیں۔ ناظرین گرامی، دراصل یہ جو پیغام ہے عید کا، عید الاضحیٰ کا، یہ پیغام اصل ہے محبت کا۔ میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے۔ اسلام چاہتا ہے کہ محبت کو سارے عالم میں عام کرے، لیکن کون سی محبت؟ وہ محبت جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ اس سب سے پہلی محبت تو ہمارے لیے لازم و ضروری ہے، وہ اپنے خالق و مالک کی ہے، وہ اپنے پالن ہار کی ہے، ہمارے اپنے پیدا کرنے والے کی ہے کہ ہم اس کی بڑائی اور کبریائی بیان کریں اور اس کی خوشنودی کے لیے زندگی گزارنے کا فیصلہ کریں اور اس کی محبت اپنے دل میں بسائیں اور سب کچھ اس کے لیے کرنے کا جذبہ اپنے اندر پیدا کریں۔ اور جب بھی ایسا موقع ہو تو پھر ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہماری زبان سے اسلمت لرب العالمین، اسلمت لرب العالمین کی صدائیں گونجنے لگیں۔ ہمارے بدن کے جسم کے ہر عضو سے اور ہر روئے سے بھی یہ صدا نکل رہی ہو، اسلمت لرب العالمین،
اسلمت لرب العالمین، پروردگار عالم مجھے آپ نے پیدا کیا ہے، مجھے انسان بنایا ہے، مجھے اشرف المخلوقات بنایا ہے، پروردگارہ میرے لیے ساری کائنات کو آپ نے مقرر فرما دیا ہے، میرے تابع فرمان کر دیا ہے، ساری کائنات کا نظام میری خدمت پر معمور ہے۔ پروردگارہ اس کا شکرانہ یہی ہے کہ مولا میں اپنے دل میں آپ کی معرفت بھی حاصل کرنے کے بعد اپنے قلب کو آپ کی محبت کا خزینہ بناتا ہوں، اور ظاہر ہے یہ محبت اصل محبت ہے، اور ساری محبتیں اس کے تابع ہیں، اللہ کی رضا کے لیے، خوشنودی کے لیے۔ ظاہر ہے ماں باپ سے بھی محبت، اولاد سے محبت، بھائی بہنوں سے محبت، رشتہ داروں سے محبت، دوست احباب سے محبت، اسلام مسلمانوں سے محبت، یہاں تک کہ ساری انسانیت سے محبت، ساری انسانیت سے پیار، یہ دراصل اسلام کا پیغام ہے، عید الاضحیٰ کا پیغام ہے۔ اس پیغام کو عام کرنے کی ساری امت ذمہ دار ہے، اس پیغام کو عام کیا جائے۔ عید الاضحیٰ کے پیغام سے جو ساری انسانیت کا پیغام مل رہا ہے وہی محبت کا ہے۔ ناظرین گرامی، یہ وہ چند گزارشات تھی عید الاضحیٰ کے پیغام کے عنوان سے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ پروردگار عالم ہم کو اس پیغام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس پیغام کو سارے عالم میں نشر کرنے کی ہم کو توفیق عطا فرمائے، اور اس طرح سارے عالم میں امن و امان کا قیام یقینی ہو جائے، اور سارا ماحول ہمارا سلامتی کا گہوارہ بن جائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ تعالی وسلم علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔